الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية إن صام وصلى وزعم أنه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم برادران اسلام، عزیزان ملت اسلام کے غیور نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت پیش فرمائی جس میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتلائی۔ پہلی نشانی بتلائی کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ منافق کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کے اندر جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کی بات کبھی سچی نہیں ہوتی، وہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے۔ دوسری علامت اور نشانی بتلائی کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، کبھی بھی وہ وعدے کو نبھاتا نہیں، وعدہ کیا تو وعدے کو توڑ دیا، وعدہ خلافی کی۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے، کوئی امانت اس کے حوالے کی جائے تو اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، اس امانت کے اندر نقصان پہنچاتا ہے، اس امانت کے اندر جو ہے خیانت سے کام لیتا ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بتلائی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ روایت ہمیں بتلا رہی ہے کہ ایک سچا اور پکا ایمان اور اسلام رکھنے والے کی یہ شان ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کے اندر یہ صفات رذیلہ موجود ہوں، اس کے اندر خیانت موجود ہو، اس کے اندر جھوٹ موجود ہو، اس کے اندر جو ہے وعدہ خلافی موجود ہو۔ ایک ایمان والے کی شان ہو نہیں سکتی۔ اور اگر کسی انسان کے اندر یہ صفات موجود ہیں کہ وہ بات کے اندر جھوٹ بولتا ہے، وہ وعدہ کر کے وعدے کو نبھاتا نہیں، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب کوئی امانت اس کے پاس رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت سے کام لیتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ ایسا آدمی روزہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو، نمازیں کیوں نہ پڑھتا ہو، اور وہ اپنے گمان میں اور اپنے وہم و گمان میں اور اپنے سوچ و بچار میں اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہ سمجھتا ہو، حقیقت میں وہ مسلمان ہونے کے لائق ہی نہیں، وہ مسلمان کہے جانے کے لائق ہے ہی نہیں۔ جس کے اندر منافقین کی نشانیاں موجود ہوں، خود منافق کی طرح ہو گیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب سوچ اور ایک عجیب نظریہ قائم ہو گیا ہے کہ ہم جو ہیں اس آدمی کو دیندار سمجھتے ہیں جو نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، کچھ تسبیح کے دانے گھما لیتا ہے، وہ ہماری نظروں کے اندر بڑا دیندار ہے۔ لیکن آپ بازار کے اندر ذرا جا کر کے معائنہ کریں کہ وہی دیندار جو ہمارے سامنے تسبیح گھما رہا ہے، جو ماشاءاللہ اسلامی لباس میں ملبوس نظر آتا ہے، فرشتہ صفت نظر آتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہی انسان بازاروں کے اندر جا کر کے جھوٹ بولتا ہے اور کاروبار کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، جھوٹ سے کاروبار جو ہے سودا لیتا ہے اور سودا دیتا ہے۔ یہ اس آدمی کو ہم دیندار سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن جھوٹ بولنے والا آدمی، خیانت کرنے والا آدمی اور امانت کے اور وعدہ خلافی کرنے والا آدمی حقیقت میں اسلام اور مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ جھوٹ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جو صرف ہماری شریعت میں حرام نہیں بلکہ ماضیہ اور گزری ہوئی قوموں کے اندر، حتیٰ کہ ہر قوم اور ہر ملت کے اندر، چاہے وہ قوم اور چاہے وہ ملت باطل کے اوپر ہو، چاہے وہ ملت جو ہے اسلام سے ہٹ کر ہو، ان تمام ملت اور قوموں کے اندر جھوٹ بولنے کو سخت گناہ گردانا گیا ہے۔ اتنی بڑی بلا ہے، خطرناک بلا ہے، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جھوٹ بولنے کو جرم عظیم سمجھا جاتا تھا۔ حالانکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں انسان کو اپنی انسانیت کا پتہ تک نہیں تھا، وہ گرے پڑے خون کو چاٹ لیتے تھے، اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے، اور وہ عورتوں کو زندہ جلا دیتے تھے، اور پتہ نہیں ان کے کیا کیا کارنامے تھے جس سے انسانیت سسک گئی تھی۔ اس قدر انسانیت سے گرنے کے باوجود وہ زمانہ جاہلیت کے لوگ جھوٹ کو جرم عظیم سمجھتے، بڑا گناہ تصور کرتے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط لکھا۔ جب یہ خط پہنچا تو اس شاہ روم نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ ذرا اپنی حکومت کے اندر معائنہ کراؤ اور تفتیش کراؤ کہ محمد کو پہچاننے والے لوگ موجود ہیں۔ جب لوگوں نے تحقیق کی تو دیکھا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے اور مکہ سے روم کی طرف تجارتی قافلہ لے کر کے وہاں آئے تھے تجارت کی غرض سے۔ چنانچہ یہ لوگ ابو سفیان کو پکڑ کر کے شاہ روم کے پاس لے آئے۔ شاہ روم نے ابو سفیان سے سوالات کیے۔ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، ان سے سوالات کیے، 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ بتلاؤ کہ یہ جو محمد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مکہ کے اندر، اس کا خاندان کیسا ہے، کس خاندان سے ان کا تعلق ہے، اس خاندان کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں۔
پہلا سوال، ابو سفیان جواب دیتے ہیں کہ ان کا خاندان تو بڑا اونچا ہے اور عرب کے اندر ان کا خاندان بڑا اور مرتبے والا شمار ہوتا ہے، بڑا پاکیزہ خاندان ہے۔ دوسرا سوال کیا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اس محمد کے پیروکار اور ان کو ماننے والے لوگ ضعیف، کمزور اور معمولی قسم کے لوگ ہیں یا لیڈر اور امیر اور مالدار اور رئیس قسم کے لوگ ہیں؟ کیسے لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں؟ تو کہا کہ ان کے ماننے والے کمزور اور معمولی قسم کے لوگ ہیں، زیادہ تر، کچھ امیر بھی ہیں لیکن زیادہ تر لوگ غریب قسم کے، معمولی قسم کے لوگ ہیں۔ وہ بادشاہ تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے جس خاندان کے بارے میں بتلایا واقعتاً نبی کا خاندان اونچا ہوتا ہے۔ پھر یہ نبی کے پیروکار کے بارے میں بتلایا تو وہ بادشاہ تصدیق کر رہا ہے کہ نبی کے پیروکار ابتدا میں معمولی اور کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پھر بعد میں آہستہ آہستہ اور رؤسا بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہاری اور ان کی جنگ ہوتی ہے تو تم جیت جاتے ہو یا وہ جیت جاتے ہیں؟ تو چونکہ اس وقت تو صرف 2 جنگیں ہوئی تھی، جس وقت یہ سوالات کیے جا رہے ہیں اس وقت سے پہلے صرف 2 جنگیں ہوئی تھی، غزوہ بدر اور غزوہ احد۔ غزوہ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کیا تھا، اور غزوہ بدر کے اندر ایک معمولی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو کچھ وقت جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، کچھ ہار جیت کا معاملہ ہوا تھا۔ اس وجہ سے ابو سفیان نے یہ جواب دیا کہ کبھی وہ جیت جاتے ہیں اور کبھی ہم جیت جاتے ہیں، کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں، کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں کفر کی حالت میں، جبکہ ابو سفیان اسلام نہیں لائے ہیں۔ جب ابو سفیان اسلام لے آتے ہیں اس کے بعد وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سوالات ہو رہے تھے اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، میں کافر تھا، اور وہ بادشاہ مجھے سوالات کرتا جاتا تھا اور میں جواب دیتا جاتا تھا۔ میں یہ شوشہ تلاش کر رہا تھا کہ کہیں کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ جو محمد کے خلاف پڑ جائے اور محمد کے خلاف کوئی تأثر بادشاہ کے دل میں قائم ہو جائے، لیکن بادشاہ جو پوچھتا تھا اس کا جواب مجھے دینا یقینی تھا، تو اس نے جو پوچھا اس کا وہی جواب میں نے اس کو دیا، جھوٹ بولنے کی کہیں گنجائش نہیں ملی۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کہ کفر کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ابو سفیان کی نظر میں اس وقت بڑے دشمن تھے، اس کے باوجود جھوٹ بولنا گوارا نہیں، جو کہا وہ سچ کہا۔ وہ چاہتے تو ادھر ادھر کی باتیں کر دیتے لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ اور آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ جھوٹ کا بازار گرم ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت ایک بچے کو اپنی گود میں لینا چاہتی تھی، لیکن بچہ جلدی سے آتا نہیں، تو بچے کو بہلانے کے لیے ہاتھ آگے پیچھے کر رہی ہیں اور یوں کہہ رہی ہے کہ بیٹا آ جاؤ، میں تم کو ایک چیز دوں گی۔ اللہ کے نبی نے سن لیا تو کہا اس عورت کو کہ کیا آپ واقعتاً کوئی چیز دینا چاہتی ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا ارادہ کھجور دینے کا نہ ہوتا اور آپ ایسے ہی اس کو بہلانے کے لیے اور پھسلانے کے لیے اور اپنے پاس لانے کے لیے اگر اس طریقے کا وعدہ کرتی اور اس طرح کہتی کہ میں آپ کو کوئی چیز دینا چاہتی ہوں، تو اس صورت میں آپ کے نامہ اعمال کے اندر ایک جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھو ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دردناک عذاب اس آدمی کو ہوگا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ آج کل جو ہے اس کا منظر نظر آتا ہے، ایک آدمی مسخرہ ہوتا ہے، چند لوگ اس کو مسخرہ سمجھتے ہیں، مذاقی سمجھتے ہیں،
تو مجلس میں آتا ہے تو اس کو کچھ چھیڑتے ہیں، کوئی نئی بات اس کو پوچھتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو بتلانے کے لیے دیکھو میں مذاق کر رہا ہوں، اور زور زور سے چلاتا ہے اور ایسی جھوٹ موٹ سب باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دردناک عذاب ہوگا قیامت کے دن اس آدمی کو جو لوگوں کو ہنسانے کے خاطر جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے ہم بچوں کے سامنے بھی جھوٹ نہ بولیں۔ ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں۔ جھوٹ بولنے کی بعض اوقات بعض مواقع کے اوپر شریعت نے اجازت دی ہے، جہاں جان کا خطرہ ہے کوئی بات نہیں، جھوٹ بول کر کے جان بچا لو۔ کہیں بہت زیادہ تکلیف اور ظلم کا سامنا ہے کہ اگر صحیح بولنے جائیں گے تو ظلم کرے گا، مصیبت میں ڈالے گا، تکلیف کے اندر ستائے گا، تو ایسی صورت میں ظلم اور تکلیف سے بچنے کے لیے جھوٹ بول کر کے انسان جو ہے سبکدوش ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی حکم یہ ہے کہ پہلے صریح جھوٹ نہ بولے، کوئی ایسی گول مول بات کر دے جس سے وہ چھوٹ جائے، جس کو شریعت میں تعریض کہتے ہیں، توریہ کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے۔ ہجرت کے موقع پر مکہ کے اندر شور ہو گیا، چاروں طرف یہ اعلان ہو گیا کہ محمد کو جو پکڑ کر کے لائے گا 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ ابوبکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک آدمی ملا جو حضرت ابوبکر صدیق کو پہچانتا تھا، اللہ کے نبی کو نہیں جانتا تھا۔ اب اس آدمی نے ابوبکر سے سوال کیا کہ یہ آدمی جو تمہارے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ اگر وہ کہے کہ اللہ کے نبی ہے، محمد الرسول اللہ ہیں، سچ بولنے جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خطرے میں آ جاتی ہے۔ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ کا اندیشہ ہے، کرے تو کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ایسی گول مول بات کر دی جس سے جھوٹ بھی نہیں ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے، ھذا الرجل یہدینی السبیل، ھذا الرجل یہدینی السبیل، کہ یہ تو وہ آدمی ہے جو مجھے راہ راست دکھلاتا ہے، میرا رہنما ہے، میرا رہبر ہے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ آدمی جو ہے راستہ پار کرنے کے لیے اور راستہ چلنے کے لیے کسی کو رہبر بناتا ہے کہ وہ راستہ دکھائے گا اور اس کے مطابق وہ چلتا رہے گا، تو یہ آدمی بھی گویا کہ ان کا رہبر ہوگا، لہذا ان کو جہاں جانا ہے یہ راستہ دکھاتا رہتا ہوگا۔ یہ سمجھ کر کے اس نے کچھ آگے پوچھا ہی نہیں، اور ان کا مقصود یہ تھا کہ یہ میرا حقیقی رہبر ہے۔ دل کے اندر نیت یہ تھی کہ مجھے گمراہی سے نکال کر کے اسلام کی طرف راستہ دکھانے والا رہنما ہے۔ تو ایسی بات ہوئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر تکلیف بھی نہ آئی اور جھوٹ بھی نہیں ہوا۔ ایسے اور کئی قصے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جھوٹ سے حفاظت فرمائے اور ہم خود بھی جھوٹ سے بچیں، اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سے بچائیں، اور گھر کے اندر بھی جھوٹ سے بچنے کا اور بچانے کا ماحول پیدا کریں، سچائی کو عام کریں۔ سچ جو ہے بظاہر اگر کسی سچ کی وجہ سے اگر بظاہر کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو یہ وقتی ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں۔ لیکن جھوٹ جو وقتی طور پر بچا لے گا، لیکن اس ایک جھوٹ کی وجہ سے آگے جو ہے بہت سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری جھوٹ سے حفاظت فرمائے اور سچائی کا دامن تھامنے کی اور سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔